وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ سینٹ میں اظہار خیال بھی کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ہر سال اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہ جو بے دریغ قرضے لینے کی پالیسی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کرمنلی نیگلیجنٹ تھی اس وقت کی سرکار اس بیلنس کو قائم رکھنے میں. 70 سالہ تاریخ میں جو بیرونی اور اندرونی قرضے لیے گئے، ان کا 80% قرضے، اس حجم کے 80% کے برابر قرضے صرف 3.25 سال کے عرصے میں لیے گئے. میں بلیم گیم کا قائل نہیں ہوں، لیکن تاریخ جو ہے اس کے اوراق میں جھانکتے رہنا چاہیے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آج کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے الیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ قومی اسمبلی کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا حکومت کی طرف. تمام تر ریزرویشنز کے باوجود 2018 کے انتخابات میں تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس معیشت کو ایک مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ امر طے شدہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی اسی صورت میں ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، جب سارے فریقین ایک رستے پہ چلتے ہوں، جب ملک کی معاشی پالیسیز کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رہیں. لیکن افسوس کہ مساق معیشت کی اس آفر کو رونق اور تکبر کی دیوار کھڑی کر کے اس پہ ٹھٹھا اڑایا گیا، اس پہ ہنس دیا گیا، تمسخر اڑا. IMF کے ساتھ جس طرح کی پروگرام سائن کیا گیا، جس طرح کی ڈیل ہوئی، اسی ایوان میں آئل کی اس طرف ہم لوگ تھے. میرے ان ساتھیوں نے اس دن آوازیں بلند کی اور کہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بلکہ کاٹ کے ان کی تشتری میں نہ رکھیں. کر دیا گیا، برا کیا، لیکن پھر اس کو نبھانا چاہیے تھا. وہ ایک سوورن معاہدہ ہوتا ہے، ریاست پاکستان اس معاہدے کو نبھانے کی پابند تھی. اس معاہدے کو کس طرح سے بریچ کیا گیا، کس طرح سے اس معاہدے کے جو اہم نکات تھے کمٹمنٹس پہ پورا نہ اترا گیا. نتیجہ ہے آج اس کی قیمت قوم چکا رہی ہے. ان سارے نامساعد حالات کے باوجود کولیشن گورنمنٹ نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سسکتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو کچھ بن پایا وہ کیا. اور تاریخ لکھے گی جناب چیئرمین کہ اتنے سنگین معاشی بحران کے باوجود معاشی ٹیم نے جس قدر گنجائش نکلی، انہوں نے ان طبقات کے لیے گنجائش نکالی جو طبقات حکومتی اور ریاستی امداد کے مستحق تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پورے سال سپورٹ دی گئی. پاکستان نے گزشتہ سال جولائی اگست 2022 میں انپریسیڈنٹڈ رین فال اور فلڈز کا سامنا کیا. ہمارے خاص طور پہ 2 صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان بری طرح متاثر ہوئے. $30 ارب سے زائد کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا. اس ساری کیٹاسٹروفی کو بھی اس جرری قوم نے مل کے اس کا مقابلہ کیا. ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے بن پایا وہ سب آپ کے سامنے اس ہاؤس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا گھر ہے، اسے سنوارنے کی، اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اس قوم کی ہے، اور اس قوم نے یہ مینڈیٹ اس منتخب حکومت کو دیا ہے. آنریبل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ سارے مسائل کا حل آئین
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام تب ہی ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو. تحریک انصاف کے دور میں ریکارڈ قرضے لیے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ڈالر 106 روپے تھا. پی ٹی آئی حکومت نے IMF کے کئی معاہدوں کی خلاف ورزی کی.